اگر آپ سے ڈیلیگیشن یہ پوچھتا ہے واٹ از ہائیڈرالک مشین، ہائیڈرالک مشین کیا ہے، یعنی ہائیڈرالک مشین کے بارے میں پوچھ سکتا ہے ہائیڈرالک مشین کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ انگلش میں تمام منشن کیا گیا ہے، ہم آپ کو اردو میں بتا سکتے ہیں بالکل سادہ الفاظ میں۔ ہائیڈرالک مشین وہ مشین ہے جو ہائیڈرالک توانائی کو میکینیکل توانائی میں تبدیل کر کے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اس قسم کی مشین کو ایکٹیویشن پاور اور ٹرانسمیشن اور آپریشن کے لیے ہائیڈرالک آئل استعمال کرتی ہے، اسے ہائیڈرالک مشین کہتے ہیں۔ آپ کو ایک بات سمجھ آئی، پھر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو ہائیڈرالک مشین ہم اسے کہتے ہیں جو ہائیڈرالک توانائی کو میکینیکل توانائی میں تبدیل کر کے استعمال ہوتی ہے، اس کے برعکس اور اس قسم کی ایکٹیویشن پاور ٹرانسمیشن اور آپریشن کی ہائیڈرالک آئل استعمال کرتی ہے، اسے ہائیڈرالک مشین کہتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اگر پھر آپ سے ڈیلیگیشن جو نیکسٹ سوال کر سکتا ہے وہ کہتا ہے لیٹسٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف ہائیڈرالک سسٹمز، یعنی ہائیڈرالک کتنے قسم کہتے ہیں، کتنے قسم کی اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ دیر آر ٹو ٹائپ آف ہائیڈرالک سسٹم، یعنی دو قسم کی ہائیڈرالک ٹائپ ہیں۔ اوپن لوپ ہائیڈرالک سسٹم، جو اوپن لوپ ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے ہائیڈرالک سسٹم، ایک کلوز لوپ ہائیڈرالک سسٹم، ایک ہوتا ہے کلوز لوپ ہائیڈرالک سسٹم، یعنی دو قسمیں ہوتی ہیں ہائیڈرالک سسٹم کی، ایک اوپن لوپ ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے، ایک بند لوپ ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے، یعنی دو ٹائپ کے ہائیڈرالک سسٹمز ہوتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ مکمل ڈرائنگ آپ کے سامنے یہ شیئر کی جاتی ہے، یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہائیڈرالک اوپن لوپ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور جو کلوز لوپ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے تمام۔ لیکن اتنے زیادہ آپ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اسے بتا سکتے ہیں جو ایک اوپن لوپ ہوتا ہے اور ایک کلوز لوپ ہوتا ہے، یعنی دو اقسام ہوتی ہیں ہائیڈرالک سسٹم، ان دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ہائیڈرالک سسٹم میں۔ موسٹ امپارٹنٹ جو کوسچن ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ سے ڈیلیگیشن کی ہر صورت پوچھ سکتا ہے ہائیڈرالک میکینیکل میں، واٹ ڈز پی ٹی اسٹینڈ فار ہائیڈرالک سسٹم، یعنی آپ سے پوچھ جائے کہ جو پی ٹی اسٹینڈ ہے ہائیڈرالک سسٹم کا، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری سوال ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ آپ سے پی اسٹینڈ فار پمپ اینڈ ٹی اسٹینڈ فار ٹینک فار ہائیڈرالک سسٹم، آپ اسے بتا دیں ہائیڈرالک سسٹم میں پمپ ہوتا ہے وہ اس کے پی کہتے ہیں، اور جو ٹی کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے وہ اسے ٹینک کے لیے ٹی اسٹینڈ کہا جاتا ہے۔ پی اسٹینڈ فار پمپ، یعنی پمپ کے لیے پی آپ استعمال کریں گے، ٹی اسٹینڈ ان ہائیڈرالک سسٹم، یعنی ٹینک کا جو سسٹم ہوتا ہے اسے آپ ٹی استعمال کریں گے، آپ اسے کہتا ہے اسی طرح الفاظ میں بتا سکتے ہیں پی اسٹینڈ فار پمپ اینڈ ٹی اسٹینڈ فار ان ہائیڈرالک سسٹمز، وہ سمجھ جائے گا کہ آپ اس کے مطلب مکمل طور پر جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپارٹنٹ سوال ہے، یہ سوال آپ کو لازمی یاد رکھنا، اور اس میں اکثر اوقات بندے فیل ہو جاتے ہیں اس سوال میں، اور یہ موسٹ جو امپارٹنٹ سوال ہے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ سم ٹائم یعنی کبھی کبھار آپ سے جو ڈیلیگیشن ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ واٹ آر ہائیڈرالک سسٹم یوز، یعنی ہائیڈرالک سسٹم یوز کہاں ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے کہاں کہاں ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے، آپ اسے کیسے ہائیڈرالک نظام کہاں استعمال ہوتا ہے آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ اگر پوچھے آپ کو، اگر وہ انگلش میں پوچھتا ہے یا اردو میں پوچھتا ہے، آپ کو انگلش نہیں آتی آپ اردو میں اسے جواب دے سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے وہ بڑی یعنی انڈسٹریز میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پمپوں وغیرہ میں ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے، جو میکینیکل مشینری ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، روزمرہ کی جو پیٹرول پمپ ہے اس میں ہائیڈرالک سسٹم میں استعمال ہوتا ہے، کاروں اور گاڑیوں کی مرمت و دیکھ بھال کے لیے ہائیڈرالک سسٹم میں استعمال ہوتا ہے، جہازوں میں ہائیڈرالک یعنی سسٹم ہوتا ہے، جو تعمیراتی مشینریاں ہوتی ہیں جیسے ایکسیویٹر، ڈوزر، جیسے جتنی بھی مشینری گریڈر وغیرہ ان میں ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے، ٹرک وغیرہ ہو سکتے ہیں، اور لفٹ وغیرہ ایروپلین میں بھی ہائیڈرالک سسٹم یوز ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہی یاد کر کے آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے، یہ 6 7 8 چیزیں آپ اس کو بتا دیں کہ یہاں جہاں ہائیڈرالک سسٹم یوز ہوتا ہے وہ سمجھ جائے گا ان کو ہائیڈرالک سسٹم کے بارے میں۔ یہ بھی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہاں کام کیا تو آپ اسے بتا سکتے ہیں میں نے مشینری میں کام کیا ہے، میں نے گاڑیوں میں کام کیا ہے، میں نے میکینیکل انڈسٹریز میں کام کیا ہے، یا انڈسٹریز ایریا میں کام کیا ہے، اس میں آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ یہی یاد کر کے آپ چلے جائیں، یہ تھوڑا لمبا چوڑا ہے، آپ بس سمپل سے کچھ چیزیں یاد کرنا ہے، وہ بھی آپ کے لیے بہت ہیں۔ پھر آپ سے ڈیلیگیشن یہ بھی پوچھتا ہے واٹ آر پریکٹیکل آف فیولز، اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، آپ اسے بتائیں کہ عمل سیال کیا ہے۔ عمل سیال وہ سیال ہوتا ہے جو سطح تناؤ سے گزرتا ہے اور اسے کمپریسیبل اور اسے چبکتا ہے، یہ چبکنا مطلب ہوتا ہے یہ سٹک کرتا ہے۔ فنکشن کو سیال 3 خصوصیات ہیں، یعنی اس کی 3 خصوصیات ہیں، دیر آر دا سٹک، یعنی وہ چپکتا ہے، یعنی جام کرتا ہے، کسی چیز کو سٹک کرتا ہے، اور دوسرا جو اس کی سطح ہے وہ سطح تناؤ کا
ایک مالک ہوتا ہے، وہ سطح تناؤ کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے اندر پاور یوز کرتا ہے. اور تیسرے کے اندر پیکٹوریکل فلوئڈ اینڈ دا سرنگ، یعنی عملی سطح کو سیکٹر سکتے ہیں، یعنی یہ کسی چیز کو کھینچتا ہے، یعنی آپ اس کو سٹک کر دیتا ہے، اس کو بارے میں آپ اسے بتا سکتے ہیں واٹ آر پریکٹیکل آف فیولز کے بارے میں. کبھی ایک بار آپ جب کنسٹرکشن کمپنی میں جاتے ہیں، وہاں پر ہائیڈرالک برج بھی بن جاتے ہیں، آپ کو بنانا پڑتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوتا ہے واٹ از ہائیڈرالک برج، ہائیڈرالک پل کیا ہے، یعنی برج کو پل کہتے ہیں اردو میں، اس کا پل ہوتا ہے. یہ ہائیڈرالک ریپیئرز آف ہائیڈرالک برج آلسو، یعنی اس کے بارے میں آپ ایسے بتا سکتے ہیں، یہ ہائیڈرالک پل جیسے کہ موک برج بھی کہا جاتا ہے. ایک پل کو ساحلی ٹریفک کو پانی کے ایک حصے کے لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختصر کشتیاں جہازوں کے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے منتقل جاتا ہے. یعنی اس کی سیمپل آپ کو میں ایسے بتا سکتا ہوں ہائیڈرالک برج کیا ہے. کسی کی سمندر کے اوپر آپ جب ہائیڈرالک برج بناتے ہیں، کسی نہر یا ندی کے اوپر بناتے ہیں، آپ اسے بتا سکتے ہیں. تو جب وہاں پر بڑے شپ آتے ہیں، بڑی کشتیاں وغیرہ آتی ہیں، تو وہاں سے جب ان برج کے ساتھ ٹکراتی ہیں، یعنی ٹکراتی ہیں، پل ڈاؤن سطح پر بنا ہوا ہے، جب اس کو گزرنے کے لیے جگہ نہیں بنتی تو ہائیڈرالک کے ذریعے اس برج کو اٹھایا جاتا ہے. یعنی اس کبھی وہ سلوپ میں اٹھایا جاتا ہے، کبھی وہ پش میں ہو سکتا ہے، کبھی وہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں طرف سے سلوپ میں جیسے 90 ڈگری میں جا کے اس کو اٹھایا بھی جاتا ہے. اسے ہائیڈرالک برج کہتے ہیں. یہ سادہ الفاظ میں آپ اسے بتا سکتے ہیں، جو کشتیاں وغیرہ گزرنے، جہازوں وغیرہ گزرنے کے لیے اگر روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، یہ برج کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو اس کو اٹھانے کے عمل کو ہائیڈرالک برج کہا جاتا ہے. آپ اسے بتا سکتے ہیں. لیکن یہ کم اوقات یہ سوال آتا ہے، لیکن آپ کو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں ہائیڈرالک برج کیا ہے. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہائیڈرالک برج وہی ہوتا ہے جو ہائیڈرالک پمپ کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے اور راستہ گزرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. پھر آپ سے ڈیلیگیشن یہ بھی واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپ آف ہائیڈرالک ڈیوائس، یعنی آپ سے یہ پوچھا ہائیڈرالک ڈیوائس کے مختلف اقسام میں کیا ہیں. آپ اسے یہ بتا سکتے ہیں دے آر دا سلور ہائیڈرالک سسٹم ڈیوائس دیٹ ول ان پرسیور فیول ٹو اس فورتھ ایف ان انرجی. اس کا سادہ الفاظ میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈرالک ڈیوائس وہ قوت جو توانائی کو منتقل کرنے کے لیے ناقابل تاثیر کو سیال کو استعمال کرتی ہے، یعنی ہائیڈرالک کو استعمال کرتی ہے. کچھ مثالیں جیسے بلڈوزر، ایکسکیویٹر، میٹیریل شیٹ اور آٹو موبائل اور بیرکس ہے. یعنی آپ اس کو بتا سکتے ہیں جیسے یہ شاول ہوا، ایکسکیویٹر ہوا، ڈوزر وغیرہ ہوا، یہ ہائیڈرالک سسٹم کے ذریعے اس کی جو قوت ورک ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اس کو آپ کہا جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ہائیڈرالک ڈیوائس. اسے آپ بتا سکتے ہیں یہ ڈیوائس ہوتی ہے، جیسے ایکسکیویٹر ہوتا ہے، شاول ہوتی ہے، ڈوزر ہوتی ہے، اور جتنے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہائیڈرالک کے ذریعے چلتی ہیں، ان کو آپ کو بتا سکتی ہے یہ ڈیوائس وہاں پر استعمال ہوتی ہیں. جیسے لفٹ بھی ہو سکتی ہے، جہاز بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھار جو ہائیڈرالک پریشر کے ذریعے گیٹ وغیرہ گاڑیوں کے کھلتے ہیں، وہ بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں یہ ڈیوائسیں بھی چلتی ہیں، ہائیڈرالک یعنی ٹائپس کی ہوتی ہیں. آج کل کے جدید دور میں یہ بھی آپ سے ڈیلیگیشن واٹ از دا یوز آف ہائیڈرالک جیک، یعنی ہائیڈرالک جو جیک ہمیں کیا ہے، کس لیے، یعنی کیا چیز ہے اس کے بارے میں. کیونکہ آج کل جو جتنے بھی جیکس آ رہے ہیں وہ ہائیڈرالک ہی آ رہے ہیں. بڑے اچھے جیک آ رہے ہیں، پرانے زمانے کا دور ختم ہو چکا ہے. وہ استعمال بھاری بوجھ اٹھانے کو ہوتا ہے، اس سے ہائیڈرالک جیسے ٹائرز وغیرہ ہوتے ہیں، گاڑیوں کی چین ہوتے ہیں، اس جگہ پر یہ ہائیڈرالک جیک یوز ہوتا ہے. یا کسی بھی جیسے موٹر وغیرہ اس کا جو بیرنگ ہوتا ہے، جو اس کا جو پسٹنس وغیرہ ہوتے ہیں، جام ہوتے ہیں، وہ نہیں اوپن ہوتے، آپ پلر والا یوز کر سکتے ہیں کر کے، لیکن اس کے بعد ہائیڈرالک جیک لگا کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. جیسے کپلنگ وغیرہ آپ کو کھولنی پڑتی ہے، یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہائیڈرالک جیک کے ذریعے کھولتے ہیں. زیادہ تر گاڑیوں کے جو ٹائر وغیرہ ہوتے ہیں جو پنچر ہوتے ہیں، ان کو گاڑی کو اٹھانے کے لیے ہائیڈرالک جیک ہم یوز کرتے ہیں. یا کسی بھی ویٹ کو اٹھانے کے لیے کئی بار ہائیڈرالک جیک لگے ہوتے ہیں، ہم ہائیڈرالک جیک کو یوز کرتے ہیں. اسے بتا سکتے ہیں ہائیڈرالک جیک جو ہوتا ہے اسے کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے یا کسی بھی چیز پھنسی ہوئی کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں. پھر آپ سے ڈیلیگیشن یہ بھی پوچھتے ہیں ہائیڈرالک سسٹم میں پمپ کیا کام کرتا ہے. جو ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے، جو فنکشن ہوتا ہے پمپ کا کیا ہوتا ہے، وہ آپ اسے بتا سکتے ہیں. ایک پمپ میکینیکل توانائی کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے. ہائیڈرالک میکینیکل توانائی کو ایک پرائم مواد کو جیسے الیکٹرک موٹر کے ذریعے پمپ کو کھولتا ہے. یعنی آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ جو ہائیڈرالک پمپ ہوتا ہے وہ ایک میکینیکل توانائی کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے، یعنی کسی بھی پریشر کو وہ دوسرے پریشر میں تبدیل کرتا ہے. اور ہائیڈرالک میکینیکل توانائی کو ایک پرائم مواد جیسے الیکٹرک موٹر کے ذریعے پمپ کو کھولتا ہے. اسے الیکٹرک جو پمپ ہوتا ہے، وہ سسٹم ہوتا ہے، وہ اس طرح کام کرتا ہے. آپ اسے بتا سکتے ہیں. یہ جو سوال ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، موسٹ یعنی امپورٹنٹ سوال آپ کے لیے کہتا ہے. اکثر اوقات یہ پوچھا جاتا ہے ہائیڈرالک کی میکینیکل سے یا ٹیکنیشین سے بھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے. جو تعمیراتی جو کام ہوتے ہیں، مثبت نقل مقامی میں پمپ کا نام بتائیں. آپ اسے بتائیں گیئر پمپ،
اس کا ونا پمپ ہو سکتا ہے اور پسٹن پمپ ہو سکتا ہے. پمپوں کی تصویریں بھی آپ کے سامنے شیئر کی گئی ہے. 3 قسم کے پمپ ہوتے ہیں, آپ گیئر پمپ, ونا پمپ اور پسٹن پمپ سے بتا سکتے ہیں. یعنی آپ کو پمپوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ یہ بتانا, یہ پر یہ سوچنا یہ کس پمپوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی اور پمپ کے بارے میں یہ پمپ بتانا شروع ہو جائیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائیں. آپ اس سے یہ پوچھنا کہ کون سے پمپوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کیا تعمیراتی قسم کے جو پمپ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہ جو مشینری کے اندر فٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے تھے. اگر وہ کہتا ہے تعمیراتی, اور یہ پمپ بھی کبھی مشینری کے اندر بھی لگ جاتے ہیں, جیسے گیئر پمپ وہاں پر گیئر میں بھی لگ جاتا ہے, پسٹن پمپ میں بھی پسٹن پمپ بھی لگ جاتا ہے, کیوں ہائیڈرولک پریشر دیتا ہے جب گیئر چلتا ہے, یعنی گاڑی کی موونگ ہوتی ہے تو اس کو پریشر دے دیتا ہے, تو اس کی کبھی کبھار آپ جیسے کہتے ہیں آٹومیٹک گیئر, تو اسی طریقے حساب سے سسٹم ہوتا ہے, پمپوں کے ذریعے یہ چلتے ہیں. پھر آپ سے ڈیلیگیشن یہ بھی نیم آف دا ڈیفرنٹ ڈیزائن آف دا گیئر پمپ. اصل بات یہ آ گئی ہے جی, گیئر پمپ کے بارے میں آپ کو پوچھ رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی گیئر پمپ کے بارے میں. یہ ڈرائنگ آپ کے سامنے آئے گی, اگر آپ اس کو کلوز کر کے دیکھیں گے یا زوم کر کے دیکھیں گے یا اس کو بڑا کر کے دیکھیں گے, آپ کو بتا سکتا ہے. آپ کو کہہ سکتے ہیں ایک ایکسٹرنل گیئر پمپ ہوتا ہے, انٹرنل گیئر پمپ ہوتا ہے, اب لوپ پمپ ہوتا ہے. 3 قسم کے ہوتے ہیں اور تینوں پمپوں کے بارے میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ایکسٹرنل گیئر پمپ, انٹرنل گیئر پمپ اور لوز پمپ, یہ 3 پمپ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ اسے بتا سکتے ہیں. یہ گیئر پمپ ہوتے ہیں. یہ 3 طرح کے ڈیزائننگ یا ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں, ان کے یہ ہوتے ہیں ایکسٹرنل, انٹرنل اور لوپ پمپ. پھر آپ کو ڈیلیگیشن یہ بھی پوچھ سکتا ہے جو اسکرو پمپ کا آپریشن کیوں خاموش ہوتا ہے, جو اس کا ہوتا ہے کیوں کویٹ ہوتا ہے. کویٹ کا مطلب خاموشی ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے. ایک اسکرو پمپ سیال میں گھومتا نہیں ہے, لیکن اس کی لکیروں کی حرکت کرتا ہے. جس طرح تیز رفتاری پہ کوئی بھی یعنی انجن, گیئر, برسٹن پلسیشن نہیں ہے, بلکہ خاموشی سے آپریٹ کرتا ہے. یعنی روڈ لوکنگ یعنی پروجیکٹ یعنی آپریشن بھی اسے کہا جاتا ہے. آپ اسے پمپ کے بارے میں سکتا ہے. یہ حرکت کرتا ہے, یہ چلاتا وغیرہ نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ اسے بتا سکتا ہے. ایک سیال کو یہ گھماتا وغیرہ بھی یہ نہیں ہے, لیکن اس کی حرکت ہوتی ہے, اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے, آپ اسے بتا سکتے ہیں. پھر آپ سے ڈیلیگیشن یہ بھی پوچھ سکتا ہے نیم آف دا 2 بیسک ٹائپ آف دا پسٹن پمپ. اب آپ کیا پسٹن پمپوں کے وہ آج گیا ہے. آپ اسے بتائیں ایکسل پسٹن پمپ بھی ہوتا ہے, ریڈیوس پسٹن پمپ بھی ہوتا ہے. 2 قسم کی ہوتی ہیں, دونوں قسمیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اور اس کی تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہیں 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں, ایکسل اینڈ ریڈیوس. دونوں کو پسٹن پمپ آپ کو یاد تو ہوگا, آپ وہ بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو ہائیڈرولک یعنی ڈیزل میکینک کی جو میکینیکل ڈپارٹ ہوتا ہے, خواہ وہ میکینیکل میں جاتا ہے یا وہ ٹیکنیشین میں جاتا ہے, وہی لوگ جا کے ٹیسٹ انٹرویو دیں, وہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں نالج ہوتا ہے. عام بندہ اس کے بارے میں جا کے ٹیسٹ انٹرویو نہ دے, نہ رٹا لگائے, پہلے تھوڑا بہت کام سیکھے. یہ جو تھیوری ٹیسٹ ہے, جس بندے کو سمجھ آتی ہے ہائیڈرولک کے کام کے بارے میں, وہ سمجھ سکتا ہے. عام بندے کو میں اگر کچھ سمجھانے کی کوشش کروں, اس کے لیے یہ ناممکن ہے. خاص طور پر یہ جو میں آپ کو تھیوری ٹیسٹ بتاتا ہوں, کیونکہ پریکٹیکل تو ہے نہیں کہ میں آپ کو پکڑ کے ہاتھ بتاؤں گی یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں. جو اس نے تھوڑا بہت کام کیا ہے وہ اس ٹیسٹ انٹرویو کے آنسر کوسچن کو سمجھ سکتا ہے. یہ ہائیڈرولک میکینیکل یا ہائیڈرولک ٹیکنیشین کا تیسرا لیسن تھا. ہائیڈرولک کے میکینیکل یا ٹیکنیشین کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو واضح تر بتا دیجیے. اگر آپ کو پھر بھی سمجھیے گا, ہمیں ویڈیو میں لاسٹ میں کمنٹس دیں. اگر ہم ہمارے چینل پہ نئے ہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں کہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. روزانہ کی بیدار بنے کہ ہفتے سے دن آپ کے ایک اچھی ویڈیو جو ٹیسٹ انٹرویو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. نیکسٹ ویڈیو تک.